وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تبلیغ بدعت ہے کیا؟ ہاں، آپ کا کہنا تو یہی ہے نا۔ بدعت کے تعریف بتائیے جی بدعت کسے کہتے ہیں؟ نہیں، آپ بتائیے تبلیغ ارے بدعت ہے بھیا یا میں آپ سے پوچھا ہوں بدعت نہیں؟ آپ کسے کہتے بتائیے، ہیں؟ آپ بتائیے۔ ہم بتائیں تب جب آپ بتائیں گے بدعت کسے کہتے ہیں۔ نہیں، آپ تبلیغ کو بدعت مانتے ہیں یا کیا ارے مانتے بھیا ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایک فارمولہ ایک تعریف طے ہو جائے گی، اب وہ زمرے میں جو بھی آئے گا تبلیغ غیر تبلیغ فلاں آپ بتا رہے ہیں، ایک ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ دارالعلوم نے یہ لکھا ہے، بنگال ٹوئن نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، تو بتا رہے ہیں نا آپ؟ تو ان لوگوں نے غلط لکھا ہے، جی ان لوگوں نے غلط لکھا ہے۔ نعوذ باللہ، میں کیسے کہہ سکتا ہوں ان لوگوں نے غلط لکھا ہے؟ تو اگر میں نے کہا تھا مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے، بنوری ٹاؤن نے یہ لکھا ہے، تو اگر ان لوگوں نے لکھا ہے تو غلط لکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے تبلیغ کو بدعت لکھا ہے، کسی بدعت کی تعریف لکھی ہے؟ اب بتائیے بدعت کی تعریف کیا ہے، بتائیے آپ۔ نہیں، آپ یہ انہوں بتائیے، نے بدعت کی تعریف کیا لکھا ہے؟ آپ نے جو بدعت کی تعریف وہاں پر فٹ کی ہے، ہم نے کوئی تعریف نہیں بتائی ہے۔ آپ نے بدعت کی تعریف وہاں پر فٹ کی ہے اور تبلیغ کو نہیں، بدعت کہا ہے آپ نے۔ ہم نے بدعت کی تعریف نہیں کی ہے۔ نہیں، آپ تبلیغ کو بدعت بدعت کی تعریف ان لوگوں نے کی ہے۔ اب آپ بتائیے بدعت کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے بدعت کی تعریف کی ہے قابل نے، اللہ نے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ نے اس روشنی میں تبلیغ کو بدعت ثابت کیا اب ہے۔ اس روشنی میں جو بھی آئے گا اس زمرے میں، چاہے تبلیغ ہو چاہے غیر تبلیغ ہو، بدعت کہلائے گا۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بدعت کہتے کسے، بتاؤ آپ۔ بتائیے پہلے، تبلیغ بدعت ہے اس روز سے؟ ہم نے آپ سے پوچھا بدعت کسے ہم آپ کہتے سے ہیں؟ پوچھنا چاہتے ہیں، تبلیغ آپ بدعت ہے اس روز سے؟ آپ بدعت کی تعریف بتاؤ، بدعت کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم آپ تبلیغ کو بدعت، بتائیں گے لیکن آپ بتائیے بدعت کہتے کسے ہیں؟ آپ تبلیغ کو بدعت مانتے ہیں اس روز سے ہم نہیں مانتے؟ بتائیے اس روز سے جو آپ نے وہاں پڑھا ہے، اس روز سے تبلیغ بدعت ہے یا نہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ نہیں، آپ بتائیے، ہم تو بتائیں، ہم نے بتا دیا، آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ؟ آپ بتائیے پہلے۔ اس روح سے آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ جو ایک سیدھے سادے انسان کو ورغلا رہے ہیں اور اسے پریشان ارے کر بھائی رہے آپ ہیں۔ سیدھے سادے انسان نہیں ہیں، آپ تو چالاک انسان۔ میں نے پوچھا آپ سے بدعت کسے کہتے، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ یہ بتائیے کہ بدعت کو، تبلیغ کو آپ بدعت مانتے ہیں اس تعریف سے نہیں مانتے؟ اس تعریف سے آپ کیا مانتے ہو؟ ہم تو نہیں مانتے بدعت۔ کیوں؟ جی کیوں؟ وہ صادق نہیں آتے اس پہ۔ تو بدعت کی تعریف کیا ہے صادق نہیں آتی، بتاؤ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے مانتے ہیں بدعت؟ آپ بتائیے، آپ بتائیے آپ کیسی بدعت مانتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں مانتے ہیں اور کس وجہ سے نہیں مانتے؟ ایک قدم پر 700 نیکی ہے، 7 لاکھ نیکی ہے۔ میدان سے مت بھاگیے، پہلے تبلیغ اس میں بات کو لے نکلنے، لیجیے۔ ایک میدان سے آپ بھاگ رہے ہو۔ تبلیغ میں نکلنے پر ایک قدم پر 700 نیکی، 7 لاکھ نیکی بیان کرتے ہو۔ یہ اگلا مسئلہ ہے بات کا، پہلے اگلا بتائیے مسئلہ تبلیغ نہیں، بدعت۔ ابھی یہی بدعت ابھی ارے کلیئر ہو جائے گی۔ تم سیدھے سادہ کو ارے یہی پریشان بدعت کرتے ابھی ہو۔ ثابت ہو، تو بدعتی آدمی ہو، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ابھی تم سیدھے سادہ کو پریشان کرتے سیدھے ہو۔ سادے نہیں، ہم نے پوچھا ہے ایک قدم پر تبلیغ میں نکلنے پر 707 نیکی، اگر کوئی کہتا ہے تو ایک کام بدعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو۔ پہلے بتائیے کہ تبلیغ میں اس نے یہ روز سے پوچھا بدعت ہے یا نہیں؟ جو ایک قدم پر 700 نیکی اور 7 لاکھ نیکی کہتے ہو، یہ بات ہم اس بات پر ہم نہیں بات کیوں؟ کریں گے نا۔ نہیں تو بدعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، بدعت نہیں ہے، کیوں؟ تبلیغ بدعت نہیں ہے، بدعت کی تعریف تبلیغ بدعت نہیں ہے۔ نہیں، ایک قدم پر جو 700 نیکی اور 7 لاکھ نیکی کہتے ہو، تو اس کہنے کے اعتبار سے اب یہ بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بدعتی کتنے قسمیں ہیں؟ ارے بتاؤ، آپ بتائیے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ بتائیے۔ کلو بدعت ضلالہ، کلو ضلالۃ فی النار، یہاں قسم کیا ہے؟ یہاں قسم یہ کہاں بدعت آئی؟ کی، یہاں پر بدعت کی اقسام بیان کی ہے، بدعت کی کہاں؟ تعریف نہیں، بیان کی ہے۔ بدعت کی اقسام کہاں ہے؟ یہاں بدعت کی اقسام کہاں ہے؟ ہائے ہائے میرے لال۔ یہ بتاؤ، کلو بدعت اچھا ضلال ہے۔ دیکھو یہ اچھا، آدمی ہے، یہ سنو، اب بدعت کی تعریف کسے کہتے ہیں میں تم کو سنو، بتا تم دیتا ہوں، سنو۔ نے اس ریکارڈنگ میں کہہ رکھا ہے کہ وہ کام دور نبی میں اور دور صحابہ میں یہ طریقہ نہیں تھا، یہ کام نہیں تھا، آپ کا کہنا یہ ہے نا؟ یہ کہنا ہمارا نہیں ہے، مفتی شفیع صاحب نے جواہر الفقہ میں اس کی تعریف کی ہے، دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن نے بھی کہا ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں تو یہ بنوری دور ٹاؤن صحابہ میں اور دور نبی میں دارالعلوم نہیں تھی، اس میں دیوبند تبلیغ ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب نے جو بدعت کی تعریف کی ہے غلط کیا ہے؟
بالکل صحیح کیا ہے مفتی تو شفیع صاحب نے، جب وہ صحیح ہمارے کی سر جب و جو تاج ہیں، جو اللہ جو ان کی برکت نصیب فرمائے۔ سر کے یہ تاج بتائیے ہیں آپ مجھے، لیکن ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے نا۔ یہ بتائیے مجھے، آپ مجھے بتائیے مفتی جو شفیع کام، صاحب آپ کے سر کے تاج ہیں لیکن ان کی بات کو ہم نہیں مانیں گے نا۔ بھائی تم اب مفتی مانو شفیع نہ صاحب مانو نے ہم تو بدعت کی مانتے کیا ہیں، تعریف کی، سنو میں ہم تو بتاتا دل و ہوں، جان سے مانتے ہیں۔ سنو آپ یہ میں بتاتا بتائیے، ہوں۔ آپ یہ مفتی بتائیے، شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند بنوری ٹاؤن، یہ سوال آپ کے سر کے تاج ہے لیکن ان کی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے نا۔ ہم تو مانتے ہیں، تم نہیں میں مانتے۔ اگر مانتے ہو تو بتاؤ ان ہم تو لوگوں نے کیا مانتے ہیں۔ تعریف کیا ہے بدعت کی۔ دارالعلوم دیوبند نے تبلیغ کے لیے جماعت تبلیغ کو فرض میں کفایہ لکھا تبلیغ ہے۔ جماعت نہیں کہہ رہا، میں تبلیغ جماعت نہیں کہہ رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے تبلیغ کو فرض کفایہ لکھا ہے، آپ بدعت کہہ رہے ہیں، تو آپ مان رہے ہیں بات، کہاں آپ بات سے بھاگ رہے ہیں، میں بھاگ رہا ہوں۔ دارالعلوم نے کہاں فرض کفایہ لکھا بھیجو تو؟ دارالعلوم نے اپنے فتوے میں لکھا فرض کفایہ، مروجہ تبلیغی جماعت کو دارالعلوم نے کہا فرض کفایہ لکھا بھیجیے۔ دارالعلوم نے تبلیغ کو فرض کفایہ لکھا ہے، تبلیغ مناظرے کی کو بات چھوڑ دی، مناظرے کی بات چھوڑ دی۔ مروجہ تبلیغی جماعت کو دونوں فرق ہے، یہ بتاؤ۔ اچھا یہ بتائیے، امت کو بیوقوف بنا رہے ہو، اور بیوقوف بنانے میں تم کتنا جو ہے پیسہ نا پاتے سیدھے ہو؟ سادے علماء کو ورگلا رہے ہو، تمہارے بس علماء کی کو باتیں نہیں نہیں ہے۔ ورگلا رہے ہو، میں اچھا یہ نے بتائیے، پوچھا یہ بتائیے، کہ سنیں مفتی میری بات شفیع سنیں، صاحب نے میری بدعت بات کی سنیں، تعریف پہلے کیا پہلے کی میری ہے، بات ذرا سا سنیں، بتاؤ، بتاتے میری کیوں بات نہیں؟ سنیں، اور آپ پہلے اگر میری نہیں بات سنیں، بتاتے تو پہلے سنو آپ میں میری بات سنیں، کیا پہلے کیا میں میری بات بتاتا سنیں، ہوں۔ آپ میری بات سنیں، ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، آپ ذرا، آپ یہ بتائیے کہ جو کام دور نبی میں نہیں تھا، جیسے مثال کے طور پہ یہ تبلیغی جماعت نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، خانقاہ نہیں تھی، چلیے تو یہ بدعت ہوئی نا؟ کیا کہاں بدعت ہوئی؟ تو آپ تو کہتے ہیں، آپ ہم نے کہاں کہا؟ آپ ان عالم سے کہہ رہے ہیں، آپ ایک سے بات کر رہے ہیں، اور کیا؟ فضل احمد ناصری کے چینل پہ پڑھی ہے تمہاری ریکارڈنگ، ہاں ریکارڈنگ ہے، لیکن ہاں، پوری بات سن لو، ہم نے کیا کہا اور دوبارہ تم ان سن سے لو، دوبارہ ان سے سن لو۔ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ بدعت ہوئی نہیں، بدعت ہوئی نہیں، جو بدعت ہوئی کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ضرورت کے اعتبار سے اس کو کرنا ہو، اور اس پر ثواب سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ اب تبلیغی، اب کوئی کہتا ہے کہ مدرسے میں الحمد شریف پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، گھر پہ کم ہے، تو بدعت ہو جائے گی۔ ایسے ہی جماعت میں نکل کر ایک قدم پر 700 نیکی، 7 لاکھ نیکی کہو گے، اب یہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گا۔ ایک بات سنیے، سنائیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس طریقے سے مدارس تھے جس طریقے سے آج ہیں، ہم تو نے کہا ضرورت کے اعتبار سے کام چالو ہو اور اس پر تو ثواب جب ہم سمجھے۔ نے اس کو ضرورت کے اعتبار سے قائم کر دیا، دین نہیں کے اعتبار سے ضرورت تو ہے، کس تو نے اب کہا اس کو ثواب نہیں غلط ملے کام گا؟ کیا؟ کس نے کہا غلط کام کیا؟ کم کیا؟ ہم نے یہ کہا ضرورت کے اعتبار سے وہ کام کرنا ہو، اس پر ثواب سمجھے۔ ہاں، گھر تو پہ جو ضرورت کے اعتبار سے پہلے کام کرنا تھا، یار اور اس کو ثواب ہے مدارس کے قیام پر۔ دوسرے کی بات سننے کا مادہ رکھو۔ اگر کم از آپ کم بات سمجھو، اور سیدھی اگر سادی عوام تبلیغ کو میں نکل کر پریشان نہ ایک کرو، قدم پر 700 نیکی، سیدھی 7 لاکھ سادی نیکی عوام کو ہے، پریشان نہ کرو۔ بدعت میں ضرور شمار ہوگا مفتی تبلیغ شفیع میں اگر صاحب اور کوئی دیوبند آدمی، کے تعریف کے اعتبار سے۔ سنو، تبلیغ میں کوئی آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے یا کسی اور دینی کام پہ، تو اسے 700 کا ثواب ملتا ہے، 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ 700 تبلیغ مروجہ جماعت میں، چاہے تبلیغ پہ خرچ کرے 1 روپیہ، چاہے ہم درس پہ کرے، چاہے مسجد میں کرے۔ ہاں تو 700 گنا ملتا ہے، 700 ملتا ہے، تو کیوں ہاں، تبلیغ پہ کہتے ہو؟ اس راستے میں نکلنے پر، کسی بھی نیک کام پہ کرے، کسی بھی اس نیک کام راستے پہ میں کرے۔ نکلنے، مروجہ تبلیغی جماعت میں نکلنے پر 700 گنا ملتا، بتاؤ۔ میں یہ کہہ مروجہ رہا ہوں تبلیغی کسی بھی، جماعت میں نکلنا شریعت کے اعتبار سے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ تم تو مانتے ہی نہیں کسی کی، ارے تمہیں کیا پتہ بتاؤ، ہے؟ تو تم نہیں تم تو مانتے ہو، مانتے ہی نہیں یہ کسی کی، بتاؤ مباح کیا ہے؟ تم تو مانتے اور ہی نہیں مباح کسی کی۔ دارالعلوم نے کہا ہے نکلنا مباح ہے، تو مباح کام میں نکلنے پر 700 گنا مل جائے گا، یہ کہاں سے لائے؟ اچھا یہ بتائیے، یہ نکاح بتاؤ، جو ہے، مباح کام میں نکلنے پر 700 گنا مل جائے گا، یہ کہاں سے لائے؟ اور مباح کسے کہتے ہیں؟ یہ امت کو بتائیے، بیوقوف بنانا میں بند آپ کی کرو۔ بات، میری بات سمجھیے آپ، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تبلیغ جماعت میں نکلنا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے نا؟ ہاں، یہ بتائیے کہ نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ دارالعلوم نے اس مسئلے کو کیا بتایا ہے؟ فرض، واجب، سنت، مستحب، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے مباح سوال کا کے جواب بارے دیجیے۔ میں دارالعلوم دیوبند نے کیا رہبری کی ہے؟ کیا ہے بتاؤ؟ جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کا میں نے جواب پوچھا دیجیے۔ کہ نکاح دارالعلوم کرنا فرض دیوبند ہے، نے واجب اس ہے، سلسلے سنت میں ہے، کیا کیا ہے؟ بتایا ہے؟ مباح ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ تم لوگ دارالعلوم کے مخالف ہو کیا؟ مخالف تم ہو، تمہیں ایک بات کبھی مخالف دارالعلوم دیوبند کا نہیں اگر کرنا۔ مخالف نہیں ہو تو تم بتاتے مخالف کیوں ہو نہیں ہو؟ پکے دارالعلوم میں کیا دارالعلوم کے، بتایا ہے؟ نہ تمہیں دینا کام کرنا، تمہیں میں جو ہے پوچھ رہا ہوں، اگر اتنا تم پھیلانا ہے دارالعلوم کے دین کے اندر۔ مخالف نہیں ہو یہ تو بتائیے، دارالعلوم نے نکاح کیا کرنا بتایا، اس فرض کو ہے، بتاتے کیوں واجب نہیں ہے، ہو؟ دارالعلوم سنت سے ہے، کیا بغض ہے تم مکروہ لوگوں ہے، کو؟ کیا ہے؟ بتائیے آپ۔ دارالعلوم سے کیا بغض ہے تم لوگوں کو؟
दारुल उलूम हमारे सर का ताज है, सर दीनी का लिहाज ताज से है हमारा तो किबला और काबा है दारुल उलूम। दारुल उलूम ने मुरौजा तुम्हें तबलीगी तबलीग जमात से में क्या निकलने चिढ़ के है बारे में क्या बताइए, कहा है? फर्ज, वाजिब, सुन्नत, तुम्हें मुस्तहब, तबलीग मुबाह से क्या क्या कहा है? चिढ़ है उसको बताइए, बता। वो जिसके देखो भाई, बारे ये में अल्लाह ने बताएगा कहा नहीं, या ये सिर्फ रसूल उम्मत को बल्लिग गुमराह मा उनज़िला करेगा। इलैका मिन ये रब्बिक जमात व इन जिसको लम गुमराह तफ़अल करने के लिए फमा पैदा बल्लग़्ता हुई है। रिसालता। आपको तबलीग से क्या चिढ़ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया। तुम्हें क्या चिढ़ है तबलीग तबलीग से से किसी बताइए। मुसलमान को एक कदम पर 700 नेकी हज़ार हुआ। जो तबलीग के नाम पर गलत अगर चीजें बयान एक रुपया करते हो, कोई बंदा खर्च इसकी करता हम है लोग दीन इस्लाह पर, करते हैं। अगर कोई एक मौलाना बंदा एहतशामुल हसन दीन पे रुपया कांधलवी, खर्च करता है, मौलाना चाहे मसाजिद हो एहतशामुल चाहे हसन मदारिस हो कांधलवी चाहे साहब, तबलीग हो, जो 700 गुना मौलाना सवाब मिलता है इलियास उसे। साहब के पीर भाई भी हैं और शुरू के मौलाना इलियास साहब के साथी हैं, वो अच्छी ये बताइए, कहते हैं कि इस वक्त उम्मत पर जो परेशानियां आई हैं उसकी वजह बिदअत जो है वो तुम्हारे मुरवजा घरों के अंदर तबलीगी जन्म ले जमात रही है। है, तुम्हारे घर के अंदर भी क्योंकि फल फूल रही तबलीग है। के नाम पर कुरान हदीस की गलत तशरीहात कर रहे हैं, मैं जिसकी कह वजह रहा हूँ से अल्लाह बिदअत का तुम्हारे गुस्सा घरों के है। अंदर भी जन्म तुम ले रही है, अपने कुरान घरों का इलाज हदीस की कर गलत लीजिए। तशरीहात कर रहे हो और बिदअत लोगों तुम्हारे कहते घरों हो के अंदर भी तबलीग का जन्म ले रही मुखालिफ है। है। तबलीग का मुखालिफ दुनिया अरे का कोई साहब, ये आदमी नहीं हो बिदअत सकता। तुम्हारे घरों के तुम अंदर भी लोग जन्म ले कुरान रही है, हदीस की फल फूल तबलीग रही के है। नाम पर जो कुरान हदीस की गलत तशरीहात करके बिदअत उम्मत तुम्हारे को घरों में भी गुमराह चल कर रही रहे है, हो, बिदअत तुम्हारे हम घरों में लोग भी उसके चल रही है, मुखालिफ है। बिदअत तुम्हारे घरों में, तुम्हारी जिंदगी में बिदअत है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर बिदअत है। विवेक से बताओ क्या है। ये बताइए, सबसे पहली बिदअत कौन सी शुरू हुई उम्मत में? सबसे पहले उम्मत बिदअत हुई तुम लोगों जैसे आदमी पैदा हो गए। भागे का बेटा पैदा छोड़ के भागे का तुम लोग जैसे आदमी पैसा लेके उम्मत को सबसे गुमराह पहली करने के लिए बिदअत कौन सी शुरू हुई देखो ये बताइए। आदमी दारुल को नहीं मानता है, बिन्नौरी टाउन को हाय नहीं हाय मानता, ना मेरी कुरान लाज, हदीस को मानता है। अब मैं एक कुरान काम हदीस की मैं करिए, इससे आज बात कर रहा हूँ, जवाब नहीं जब देता है। अपने घर जाइएगा तो एक डंडा लेकर के जाइएगा। तुम्हारी बीवी रोजाना बिदअत का काम करती है। किसका? अपने बीवी के बारे में तुम जब जवाब दे तुम्हारी रहे हो। बीवी रोजाना बिदअत करती है भाई। बिदअत करती है? हाँ, रोजाना बिदअत का काम करती है। हाँ, माशाल्लाह तुमको इल्म गैब डंडा हासिल है। लेकर के मैं यहाँ जाइए। हूँ तुम वहाँ हो। देखो तबलीग में कितना चिल्ला लगाने के बाद इल्म गैब हासिल होता है। ना हमारी बीवी अनजान क्या ना करती अहल, है तुमको वहां मालूम है? बेवकूफ, तो कितना पागल, चिल्ला गधे। लगाने के बाद इल्म गैब हासिल सफर होता है, नंबर बताओ। 148 से मौलाना ज़करिया ने शमाइल तिरमिज़ी में लिखा है, सबसे पहले जो बिदअत शुरू हुई है उम्मत के दरमियान, वो छलनियों का रिवाज है। तो क्या मौलाना जकरिया को मानते हो? हैं? मौलाना जकरिया को मानते हो? हर आलिम देवबंद हमारे लिए तो तब काबिल एहतराम है। देवबंद ने मुरौजा तबलीगी जमात के बारे में क्या कहा, बताओ। अरे मैं कह रहा हूँ, तुम जो नहीं, बिदअत के तुम ऊपर हर देखो रखते ये हो ना, ग्रुप तुम्हारी वाले बीवी सुनो, ये रोजाना बात छलनी का वीडियो इस्तेमाल जाएगी करती है, और लोगों को छलनी सुनेंगे। से आटा ये छानती है और कहता है हमारे मैं नबी के हर ज़माने में छलनी देवबंद को नहीं मानता थी, हूँ, लेकिन तो ये देवबंद की बात बिदअत नहीं हुई। मानता। मैं मौलाना पूछता ज़करिया हूँ, ने लिखा है। दारुल देवबंद ने हाँ, मुरौजा तबलीगी जमात अरे के बारे में क्या कहा है? अरे फर्ज, वाजिब, सुन्नत, नाहनजार मुस्तहब, मुबाह तबलीग ये बिदअत बताएगा नहीं, का सिर्फ नाम उम्मत को गुमराह लाने करेगा। वाले ना अहल कहीं के। मौलाना ज़करिया ने लिखा है कि सबसे पहले जो बिदअत शुरू हुई है मौलाना वो जकरिया ने छलनियों कहा के दौर 1,00,000 में। चिल्ला लगा लो, इस्लाह नहीं हो सकती। तुम्हारी बीवी रोजाना रोज छलनी से मौलाना आटा छानती जकरिया है। रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ने के नबी तो जौ का लिखा आटा है बजा खाने इस्तेमाल कर लेते थे, और आप कभी कभी उसमें मैदे की रोटी कि खाते हो। 1,00,000 चिल्ला अल्लाह के लगा नबी लो, ने कभी मैदे की रोटी इस्लाह नहीं नहीं खाई। हो सकती, हाँ, लिखा अल्लाह है। के नबी ने कभी मैदे की रोटी नहीं खाई। कभी आपके सामने भी नहीं, आप मैदे की रोटी भी खाते हो, तो इस एतबार से तो ये भी बिदअत हुई, तो चूंकि मैंने अल्लाह तो के कहा नबी नहीं, मान मैंने तो लीजिए। कहा मैं देखो रोटी नहीं, जो ना खाए बिदअत है, ये तो तुम कह रहे हो ना। जो तुम जो खाए वो बिदअत है तुम्हारी ये तारीफ के किसने कहा? एतबार से। ये किसने कहा? तो मैं कह रहा हूँ, तो तुम कह रहे हो, तुम कहो कि बिदअत है। तुम्हारी तारीफ के एतबार से कि मेरी जो अल्लाह तारीफ के नहीं, नबी के मैंने जमाने जो में नहीं तारीफ था, किया अल्लाह के नबी है ने नहीं किया। दारुल देवबंद ने जो कहा है और मौलाना शफी साहब ने जो कहा है, मैंने उन्होंने वो भी कहा ठीक है, कहा है, मैंने नहीं कहा है। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए, अकल रखो, होश अच्छा, रखो, अकल उम्मत बताओ। को पागल न तो बनाओ। अकल ये बताओ ठीक कि है, मुरौजा तबलीगी जमात के निकलने के बारे में मुबाह, सुन्नत, फर्ज, वाजिब क्या है? मैंने आपसे सवाल किया है, निकाह करना फर्ज वाजिब सुन्नत क्या है, देखो, बताइए मुझे। ये देख लो, ये आदमी बताएगा नहीं, ये आदमी आहा, बताएगा नहीं, ये तेरे सिर्फ जैसे के उम्मत को दाम में गुमराह तेरे में आने करेगा। लगा ये तो लोग मैं बिदती जिंदा लोग हैं बाबू। और हाँ, ये उम्मत को तुम गुमराह डॉक्टर करने हो, के लिए अपनी पैदा औकात हुए हैं में इस रहो। वक्त। पेशाब चेक करो लोगों का, वीडियो टेस्ट करो, ब्लड समझो। टेस्ट करो, तुम्हारे बस का हाँ, वही है, तुम रहो तुम्हारा जितनी तो चेक तुम्हारी करके तो औकात है। बताया। चल लिहाजा निकल मैं बकरी ऐसे चुपचाप जमातों के निकल। बारे